جادو کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے اندر ایک آیت کریمہ سے اور دو احادیث ہیں، ان کے ذریعے میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور انبیاء پر یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ فلق جو میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا کہ اس کا شان نزول جو ہے، اس شان نزول کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حقیقت کیا ہے، اس پر بات ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ پہلی بات سماعت فرما لیں چھوٹی سی، آگے آپ کو موضوع سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی۔ یعنی جادو ہوا لیکن اس کا وہ اثر نہیں ہوا جو عام بندوں پہ ہوتا ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ جادو کی حقیقت ہے قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی، لیکن چونکہ نبی ہے اور وہ عام بندوں سے ماوراء ہوتے ہیں، اس لیے وہ اثر نہیں ہوا جو جادو کا عام بندے پہ اثر ہوتا ہے۔ بس یہ بات سماعت فرما لیں۔ اب صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے جو کہتے ہیں کہ جادو ہے ہی نہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی تو اس سارا دن کے اندر نہ اس پہ زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا۔ کیا ایک زہر اور ایک جادو، تو پتہ چلا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے فرمایا کہ اثر نہیں کرے گا جو اجوا کھجوریں 7 کھا لے گا صبح کے وقت، تو پتہ چلا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سے پتہ چل گیا، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات کہ جادو کرنے والا جادو کس طرح کرتا ہے، یہ بھی 2-3 باتیں آپ کو بتا کر اگلی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ جادو کرنے والا علماء کرام کہتے ہیں ایک تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے گندگی میں بیٹھ کر کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے، گندگی میں بیٹھ کر الٹا عمل کرنا ہوتا ہے اس نے، تاکہ اس کا الٹا جو ہے وہ عمل نکلے، اور یا اس طرح کرتا ہے یا گندگی کے ساتھ کلام الہی کو لکھتا ہے، یا یہ عمل کرتا ہے وہ خبیث، یا مردہ جانور یا زندہ جانور کو درگور کر کر اس پر کچھ غلط پڑتا ہے، یا ایک اور معاملہ کرتا ہے کہ کلام الہی کو نیچے رکھ کر اوپر بیٹھ کر نہاتا ہے اور اس پانی کو پھر جادو کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ کچھ اعمال ہے، اور یعنی ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، جو اسے کفر کی طرف لے جائے، وہ کرتا ہے تو پھر اس جادو کو کیا جاتا ہے، پھر یہ کام کرتا ہے۔ لیکن پریشان نہیں ہونا، اس کا نسخہ بھی وہ جو طبیب اعظم ہے نا وہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ جب ہمیں نسخہ وہ دے گئے ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ تو بعض علماء نے اس لیے اس بنا پر جادو کرنے کو کفر بھی کہا ہے اور بعض نے اس کو حرام کہا ہے۔ اب متفق علیہ حدیث پاک ہے، یعنی بخاری کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 7 چیزیں ایسی جو بندے کو برباد کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں، فرمایا اس سے بچو۔ پہلی چیز فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات فرمائی کہ جادو نہ کرنا ہے نہ کروانا ہے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات فرمائی کہ بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کر دینا، یہ ہلاک کر دینا، بندہ برباد ہو جاتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ چوتھا فرمایا کہ سود کھانے والا، یہ بھی ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور 5واں فرمایا جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ، اور 6واں آپ نے فرمایا جو جنگ کرتے وقت دشمن سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، فرمایا کہ وہ بھی برباد ہو گیا۔ اور 7واں آپ نے فرمایا کہ جو پاک عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ بھی برباد ہو گیا۔ فرمایا 7 چیزوں سے بچو، ان میں دوسری جو تھی وہ فرمایا جادو کرنا اور کروانا ہے، تو یہ بندے کو برباد کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے اس کا تھوڑا سا جو خلاصہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، وقت تھا صلح حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت 10 سال کا معاہدہ ہوا مشرکین کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ، کہ جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک۔ اب حضور کے 2 دشمن تھے، مسلمانوں کے 2 دشمن تھے اس وقت، یا مشرکین تھے یا یہود تھے۔ اب ادھر سے پتہ چل گیا کہ یہ جنگ نہیں ہوگی مشرکین کی طرف سے، لیکن یہود کی طرف سے جنگ ہو سکتی تھی، اور یہود کو خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر ہم پر جرگار کر سکتے ہیں۔ اب انہیں خطرہ تھا تو انہوں نے اب یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ان پہ جادو کر دیا جائے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چلایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، یہودیوں کا ایک وفد مدینہ کے قریب ایک قبیلہ تھا بنو زریق، وہاں پر ایک جادوگر رہتا تھا جس کا نام تھا، یہودی تھا، لبید بن عاصم۔ وہ اس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تم جادوگر ہو اور تمہارا جادو اثر بھی کرتا ہے، اس طرح تم نے 3 اشرفیاں اسے پیش کی اور کہا کہ یہ پہلی رقم ہے، باقی ادائیگی بعد کے اندر ہوگی، تم نے جادو کرنا ہے پیغمبر اسلام پر، یعنی مسلمانوں کے نبی پر۔ اس راضی ہو گیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ اس کے لیے مجھے ایک چیز چاہیے، وہ کیا ہے کہ ان کے پیغمبر کے ساتھ مس ہونے والی کوئی چیز چاہیے، جسم کے ساتھ ٹچ ہونے والی، ساتھ لگنے والی کوئی چیز چاہیے، پھر جادو اثر کرے گا، میں اس پہ جادو کروں گا۔ تو اب انہوں نے دوسرا طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت کے اندر ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کی خدمات لی، اسے راضی کیا، اور اس نے کیا کیا، روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھی مبارک کیا کرتے تھے نا، ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ کنگھی لا کر دی اور اس کے اندر بال تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پہ جادو کیا گیا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کنگھی کے صرف 2 دندان وہ صرف لے کر گیا، اس کے اندر بال تھے، ان بالوں پر وہ جادو کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، اور پھر ان پر انہوں نے گرہ دے کر 11 گرہیں دے کر اس نے جادو کیا، اور پھر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا 11 گرہیں، جنہوں نے اسی کے اندر پنجابی گنڈا دے کے 11 گرہیں لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے 11 آیات نازل فرما دی، سورہ فلق اور سورہ الناس، اب گن لے 11 آیات ہیں، ادھر 11 گرہیں تھیں اور ادھر 11 آیات تھی، اللہ کا کلام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو یہ عطا فرمائی، حضور ادھر ایک آیت تلاوت فرماتے تھے، ایک گرہ کھول دیتے تھے، ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، حضور کھولتے جاتے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا جادو تھا، اور جس کا نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط کسے رکھا، سورہ فلق اور ناس کو، اور یہ وہ تحفہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کی شکل میں سورہ فلق اور ناس کی شکل میں آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہ نسخہ بھی ہے کہ اگر کہیں آپ کو شک ہو، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ یہ عمل کیا جائے گھر کے اندر، اور 3 مرتبہ یہ عمل کیا جائے۔ حضور کا آخری وقت تک یہی معمول تھا کہ آپ گھر میں اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں نہیں پڑھ لیتے تھے، اخلاص، فلق اور الناس، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر، ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے جسم اطہر پر پھیرتے تھے، اور یہ ہمارے لیے سنت تھی، اس لیے کہ حضور پر جادو کا اثر اتنا نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا اثر ہوا، یہ بھی سن لیں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 5 سے 6 یا 7 مرتبہ آئی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، لیکن بخاری کے اندر امام بخاری اس کو 5-6 مرتبہ یا 7 مرتبہ لے کر آئے ہیں کہ حضور پر کتنا جادو ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آتا تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے یا نہیں، بس اتنا اثر ہوا اس جادو کا۔ وہ جادو جو بندے کو پاگل کر دیتا ہے، کسی جگہ نہیں چھوڑتا، کسی جگہ نہیں چھوڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اثر ہوا کہ خیال آتا تھا کہ فلاں کام میں نے کر لیا ہے یا نہیں، بس اتنا خیال آتا۔ اور یہاں پر ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کچھ بول رہے ہیں تو کوئی غلط الفاظ زبان سے نکلے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہوتا تو پھر شریعت پہ انگلی اٹھتی، پھر وحی الہی پہ انگلی اٹھتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، فرامین ہے، ان پہ انگلی اٹھتی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنا مجھے خیال آتا تھا، اور اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ کیا خیال آتا تھا کہ فلاں زوجہ کے پاس میں گیا ہوں یا نہیں گیا ہوں، یہ خیال آتا تھا۔ اور اس لیے یہ وضاحت فرما دی تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ اگر حضور پہ یہ جادو چل گیا، تھوڑا سا اثر ہوا کہ خیال آتا تھا یہ کام میں نے کیا ہے یا نہیں، تو کل کو کوئی انگلی نہ اٹھا دے۔ حضور نے اس کی بھی وضاحت کر کے وہ فتنے کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ خیال آتا تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال آیا اس طرح کا، لیکن یہ بات مکمل ہونے وہ میں آخر پہ بیان کرتا ہوں، بات کرتا ہوں وہ بھی، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پہ جادو نہیں ہو سکتا،
اور وہ یہ سمجھتے تھے واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ کی حفاظت کے اندر آ گئے نا، لیکن حضور پہ جادو نہیں ہوا، صرف اتنا سا اثر ہوا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نہ ہونے کے برابر تھا، یہ اتنا کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں دے دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے بیان فرمایا کہ اس مرض میں، یعنی جب جادو ہوا تو فرمایا حضور نے دعا مانگی۔ حضور فرماتے عائشہ میں نے دعا مانگی تھی اور وہ دعا اللہ نے قبول کر لی، آج اس کا فیصلہ فرما دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے آئے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، ایک میرے سرہانے کی طرف بیٹھ گیا اور ایک ادھر پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، اور سرہانے والے نے پاؤں والے سے کہا کہ یہ جو صاحب لیٹے ہوئے ہیں انہیں کیا ہوا؟ تو دوسرے جو پاؤں کی طرف فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ ان پہ جادو ہوا ہے، ان پہ جادو ہوا ہے۔ اور کس نے کیا؟ اس نے پھر پوچھا، لبید بن عاصم نے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کس شے پہ جادو کیا؟ یعنی اب وہ سارے معاملے کو کھول دیا۔ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کنگھی پر یا کنگھی کے دندان پر۔ اور کہاں پہ رکھا گیا؟ پھر سوال کرتا ہے اس کو، وہ جو گرے دے کر کس جگہ پہ رکھا گیا؟ اور دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ کھجور کا ایک نرم خوشہ ہے اور وہ بیر اروان ایک کنواں ہے، اس کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اور جب یہ بیان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے پاس گئے، ساتھ حضرت طلحہ اور مولا علی المرتضیٰ تھے۔ اور کچھ روایات میں ہے کہ حضور نے دونوں صحابہ کرام کو صرف بھیجا، آپ نہیں گئے، لیکن اس روایت کے اندر آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ اور آپ فرماتے ہیں عائشہ وہ پانی جو تھا نا کنواں کا جہاں پر جادو کیا گیا وہ مہندی رنگ کا ہو گیا تھا، مہندی کے رنگ کا پانی ہو گیا تھا۔ اور فرمایا کہ اس کے درخت کے تنے اس طرح تھے جیسے شیاطین کے سر ہوتے، یعنی ایک عجیب ماحول تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور آپ نے ان کو جلا نہیں دیا، درختوں اسے ختم نہیں کر دیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں جلایا کہ میں ایک تو شفا یاب ہو گیا، اور دوسرا کیونکہ آپ نے وہاں پر جا کے سورہ فلق پڑھتے اور 7 گرہیں کھولتے جاتے، جو 11 گرہیں تھی وہ بھی کھلتی گئیں اور آپ 11 آیات بھی تلاوت فرماتے۔ فرمایا ایک تو وہ معاملہ حل ہو گیا، اور دوسرا میں لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اگر نبی پہ جادو ہو سکتا ہے تو پھر کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، تو لوگ مبتلا ہو جاتے فتنے کے اندر، پریشانی کے اندر، اس لیے میں نے کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اس کو جلایا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بس کر دی، اور پتہ بھی چل گیا کہ کیا معاملہ ہوا، کس نے کروایا، اور اس کو پھر ختم بھی کر دیا گیا۔ یعنی اتنا اثر ہوا جادو کا بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن ساتھ ساتھ نسخہ بھی بتایا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جادو کا، حسد کا، نظر بد کا، تو آپ نے 2 سورہ ضرور پڑھنی ہے، اور رات کو 3 سورہ پڑھنی ہے۔ کون کون سی؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس، یعنی قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں صورتیں بڑی اہم ہیں، اور اتنی اہم ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ بس سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی جو اور بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، صورتیں بھی ہیں، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے اندر اس سے بڑھ کر اور کوئی آیات نہیں ہے یا اور کوئی صورتیں نہیں ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابی رسول کو تاکید فرمائی کہ اگر تمہیں استطاعت ہو تم میں تو پھر ہر نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھا کرو، سورہ فلق اور ناس، اتنی تاکید فرمائی۔